نہ ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اب نئے گیسٹ ہمارے موجود ہیں اور ہم اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ملتان قمر الزمان کسرانی. سر آپ کا شکریہ, آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ویجیلنس کمیٹی بھی ہیں. ملتان کے جتنے بھی شوبز کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تھیٹرز اور اس کے علاوہ سینما, تو اس حوالے سے بھی وہ ان کی ٹیمز چیک کرتی ہیں اور کانٹینٹ کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے اور ان کی جانب سے اس حوالے سے اپروول بھی دی جاتی ہے. جو آرٹسٹ کے حوالے سے سرگرمی ہیں ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے. ہم اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے شوبز کے رپورٹر ہیں وسیم شہزاد. وسیم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خوش آمدید آپ کو. آج ہم آپ سے جانیں گے کہ شوبز میں کیا چل رہا ہے. کافی عرصے بعد کرونا کے بعد شوبز کی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا ہے, تو ہم آپ سے جانیں گے اور آپ نے ہمیں صحیح سے چیزیں بتانی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمود حسین ڈوگر صاحب, ایجوکیشنسٹ ہیں, ماہر تعلیم ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید. ہم آپ سے بھی اس حوالے سے جانیں گے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے, کیونکہ اسکولز کالجز بھی اوپن ہونے جا رہے ہوں کل سے. میرے خیال میں جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گی. سر سب سے پہلے ہم آپ کے پاس آئیں گے. آپ بتائیے گا کہ چیئرمین ویجیلنس کمیٹی کیا رول ہوتا ہے اس کا, اور اس حوالے سے ملتان میں کئی دنوں بعد, کئی مہینوں بعد, جیسے کہ پورے ملک میں پوری دنیا میں کرونا کی وبا جاری تھی تو ہر چیز بین تھی, اب دوبارہ سے ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا ہے, تو اس کو آپ کس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کمیٹیاں بنائی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو روہی ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. یہ دیکھیں جی, جس طرح کووڈ نے باقی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے, اسی طرح شوبز کی اور انٹرٹینمنٹ کی جتنی سرگرمیاں تھیں, ایکٹیویٹیز تھیں ہماری, وہ بھی متاثر ہوئی تھیں. تھیٹرز بند ہو گئے تھے, ساتھ میں سینماز بند ہو گئے تھے. اب وہ الحمدللہ کووڈ جس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ کم ہو رہا ہے اور اس مصیبت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑوا دیں گے جلدی, تو شوبز کی سرگرمیاں بھی پھر سے بحال ہونا شروع ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس تھیٹرز کام کر رہے ہیں, بڑے تھیٹرز ہمارے پاس 4 ہیں, اور اس کے بعد پھر سینماز ہیں کچھ, وہ بھی ہمارے یہاں پہ ہیں. تو چیئرمین ویجیلنس کمیٹی کے طور پر ان ساری سرگرمیوں کو میں مانیٹر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور جو ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق پھر ان کو پرفارم کرنے کی اجازت. موسٹلی آپ کوڈ آف کنڈکٹ کو مانیٹر کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب تھیٹر بین تھے, سینما بند تھے, تو ہمارے جو آرٹسٹ کمیونٹی کافی مشکل ٹائم گزارا, تو اس کے لیے کوئی حکومت نے کوئی اسٹیپ لیا, کوئی آپ کی جانب سے سجیشن بھیجی گئی کہ ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے اس حوالے سے, آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے نام سے. تو آرٹسٹ کو وہ ویسے بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا, ایک سرٹن کرائٹیریا ہے اس پہ, پھر وہ جو بھی آرٹسٹ پورا اترتا ہے اس پہ, تو اس کو گورنمنٹ آف پنجاب سپورٹ کرتی ہے. اور یقیناً سپورٹس ہونی بھی چاہیے, کیونکہ سپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چہروں پہ خوشیاں بکھیرتے ہیں. وسیم آپ بتائیے گا, آپ نے کوریج بھی کی اور آپ نے کچھ فنکاروں کو ہائی لائٹ بھی کیا, تو کس طرح کا ٹائم پیریڈ آپ نے دیکھا کرونا کے دنوں میں؟ ہم بات کریں گے بعد میں کہ آپ کیا سچویشن ہے, لیکن کرونا کے دنوں میں جو آرٹسٹ کمیونٹی جس مشکل صورتحال سے دوچار رہی, تو کس طرح آپ نے دیکھا؟ بلال, یہ تو واقعی فیکٹ ہے کہ کرونا نے زندگی کے ہر شعبے کو بری طریقے سے متاثر کیا. اگر ہم سٹیج اور تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے آرٹسٹ کیونکہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کچھ اتنی خاص بہت کم ہیں جو مین لوگ ہیں, باقی تو 1000-2000 پہ روز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. آج اکثر اوقات میری آرٹسٹ سے بات ہوتی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں گزشتہ دہائیوں سے آج اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں سائٹ بزنس جو ہے وہ کتنا ایک ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے, کہ ہمیں تو کچھ اور کام بھی نہیں آتا. لیکن یہ 6 مہینے گزارنا کافی مشکل تھا, اور جتنا مرضی آپ کے پاس دولت کا انبار ہو, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس اس معیار کی انکم جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو جو ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے آرٹسٹ, انہوں نے سپورٹس بھی کیا اپنے چھوٹے آرٹسٹ کو, لیکن اوور آل جو سچویشن ہے وہ بڑی بیڈ رہی. ہم نے سٹوریز بھی کی, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی لکڑہارا بن گیا ہے, کوئی گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ وہ چہرے تھے جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے تھے, لیکن ان کی سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ سفید پوشی کا بھرم بھی نہ رکھ سکے یہ لوگ, اور ان کو باہر نکلنا پڑا. گورنمنٹ نے کچھ حد تک جو ہے وہ سپورٹس کیا, باقی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی راشن وغیرہ تقسیم کیا گیا, لیکن جو ایک اوور آل سچویشن ہے وہ بڑی ٹف ہو گئی تھی. اچھی بات یہ ہے کہ شکر الحمدللہ دوبارہ
دوبارہ سے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں دوبارہ سے جو ہماری نارمل لائف ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اب جو لوگ مشکل کا شکار تھے اب دوبارہ سے اپنی لائف میں واپس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا تعلیم کے حوالے سے وابستہ ہیں، یقیناً تعلیم بھی ایک اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہی شعور ڈیولپ کرتی ہے، تعلیم ہی ایک انسان کو اس کی جو لائف ہے اس کو جینے کا مقصد ہے وہ بتاتی ہے۔ 6 مہینے تعلیمی ادارے بند رہے، بچوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، کالج تک نہیں گئے، یونیورسٹیاں بند، اسکول بند، ٹیوشن تک بند ہو گئی۔ تو اب ایک ٹیچر کے لیے کتنا مشکل ہے کہ بچوں کو دوبارہ اسکول کی طرف لانا اور وہ رجحان ڈیولپ کرنا جو کہ وہ 6 مہینے سے اس کو بھول چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا۔ یقیناً کورونا کی وجہ سے جیسے تمام شعبہ ہے زندگی متاثر ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارا ایجوکیشن کا شعبہ جو متاثر ہوا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک اسکول کالجز جو ہے وہ بند ہیں، کل سے اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان 6 ماہ میں بچے خاص طور پر جو ہے بڑے ڈسٹرب ہوئے، ان کی گرومنگ، ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم تربیت وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ پہلے بچے اسکول جاتے تھے شام کو ٹیوشن وغیرہ تو وہ مصروف رہتے تھے بچے جو ہے۔ اب یہ کورونا کی وجہ سے اسکول بھی بند اور ٹیوشن کا سسٹم بھی جو ہے بند رہا، تو اس وجہ سے بچوں کو مینج کرنا، ان کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل ہوا۔ اب جب کل یہ اوپن ہونے جا رہے ہیں تو یقیناً ٹیچرز کمیونٹی کو ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ کس طرح بہت زیادہ مسائل ہوں گے، اب ان کو کیسے مینج کرنا ہے، ان کو کیسے ٹریک پر لے کر آنا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ SOPs تو جاری کیے گئے ہیں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے، تو کوئی ٹریننگ سیشن جاری ہیں کہ آپ نے کس طرح کلاسز لینی ہے کہ پھر وہی ایشو نہ ہو کہ آپ نے SOPs کو فالو نہیں کیا تو اسکول بند ہو گیا، تو اس پہ کتنا فوکس یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے، یقیناً ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسا ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے تھا، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہونا چاہیے تھا اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو اسپیشلی جو ہے، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ٹیچرز کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ بستا ہے۔ تو وہاں پہ چند ایک جو برانڈڈ ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، وہ تو اس کا ٹریننگ کا سیشن چلاتے ہیں، اور نارملی ان کا تو ایک روٹین ہے، ہر سال جو وہ اپنے ٹیچرز کو ایسے ٹرین کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے ادارے ہیں جن کا ایک ایک کیمپس ہے، ایک ایک اسکول ہے، تو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک گیپ ہے، وہاں پہ یہ ایشوز آ رہے ہیں، اس حوالے سے فوکس کرنا ہوگا، جی ان کو فوکس کرنا ہوگا۔ کسانی صاحب آپ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھیٹرز میں جب بھی ڈرامہ پرفارم ہوتا ہے فیملیز نہیں آتی، یہ ایک المیہ کہہ سکتے ہیں پورے پنجاب کا ایشو ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے کہ ہم تھیٹر کو اتنا ڈیولپ نہیں کر سکے جو ہمارا ماضی کا ایک تھا، تو فیملیز نہیں آتی۔ آپ بھی یقیناً ادب سے لگاؤ رکھتے ہوں گے، تو یہ کمزور اسکرپٹ ہے، کانٹینٹ اچھا نہ ہونا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا، یہ کچھ عرصہ پہلے جب ماضی کا جو ہمارا تھیٹر تھا، آغا حشر کا تھیٹر تھا، امتیاز علی تاج کا جو تھیٹر تھا، اس کے بعد مختلف تھیٹر کمپنیاں تھیں اس وقت جو مطلب پاکستان بننے کے فوراً بعد یا ایون پاکستان بننے سے بھی پہلے جو پرفارم کرتے تھے، اس میں آرٹسٹک ٹچ زیادہ ہوتا تھا، ادبی چاشنی تھی، ادب کی باتیں تھیں، فیملی کو کے لیے سوٹیبل تھا، انٹرٹینمنٹ بھی ظاہر ساتھ تھی، تھیٹر کا مقصد ہی ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن ایجوکیشن جو ہے پہنچانا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، تھیٹر کا مقصد ایک یہ بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ تھیٹر زوال پذیر اس لیے شروع ہونا ہو گیا کہ وہ کمرشلائز ہو گیا، تھیٹر کمرشلائز ہو گیا، اور تھیٹر میں جو ایک سطحی قسم کے جگت بازی شروع ہو گئی جس کی وجہ سے فیملیز نے آنا چھوڑ دیا۔ لیکن اب ہم جو ہے باقی جس طرح شعبوں کی میں بہتری کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، تو اس میں بھی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ تھیٹر کے اور فلم کے جو حوالے سے ہے یہ انڈسٹری ہے، اس کو بھی ریوائیو کیا جائے، اور ایسے کیا جائے کہ فیملیز اس کا رخ کریں، فیملیز آئیں، بچوں کے لیے وہ سازگار ہو، خواتین کو دیکھنے میں، اور مطلب ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرے لوگوں کو۔ اس میں یقیناً ٹائم لگے گا کیونکہ آرٹسٹ جو ہمارے ابھی اس وقت موجود ہیں وہ بھی عادی ہو چکے ہیں اسی طرح کا اسکرپٹ کرنے کا، اسی طرح کا ڈرامہ پرفارم کرنے کا۔ نئے ہمارے پاس اسکول کالجز بند ہیں، جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یونیورسٹیز میں کچھ پریکٹس ابھی ہو رہی تھی کچھ NGOs کی جانب سے کہ وہ بھی ڈرامیٹک سوسائٹیز، وہ بھی اب کافی ٹائم لگے گا۔ تو ابھی تک جو ویجیلنس کمیٹی ہے جو ابھی سچویشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے، کیا SOPs ہیں اور ان SOPs پر کس طرح عمل درآمد کرایا جا رہا ہے؟ جی، اس کا ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، ایک جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ اس کا طے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو اسکرپٹ لکھے گا، کوئی بھی رائٹر لکھے گا پرفارم کرنے کے لیے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اسکرپٹ کو ہم نے اپروو کرنا ہوتا ہے، اسکرپٹ ہمارے پاس آتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اپروو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ جو اسکرپٹ اپرووڈ ہوگا اس کے بعد پھر اسی اسکرپٹ کے مطابق ڈرامہ چلے گا،
اس کے بعد اس میں ڈریسز بھی ہیں، اس میں اگر کوئی سانگز ہیں تو اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ. اس میں کسی قسم کی اس طرح غلط قسم کی حرکات نہ ہوں، کوئی اشارے بازی نہ ہو، نازیبہ گفتگو نہ ہو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک جو ڈرامے کا اسکرپٹ ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی ریہرسل چیک کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہماری مانیٹرنگ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں جب بھی تھیٹر میں گیا تو مجھے اس طرح کا کچھ نہیں ملا. ایک کمزور کانٹیکٹ ملا. وہاں پہ جو الفاظ تھا، وہاں پہ جو جگت بازی تھی وہ بالکل ہی لو لیول کی تھی. تو اس کو کون پھر مانیٹر کرتا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے چارج سنبھالے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے ابھی ویجیلنس کمیٹی کا. تو اب آپ دوبارہ جا کے دیکھیے گا. بلکہ ہمارے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فائن بھی کیا اور کچھ بین بھی. جی میں نے ایکٹریسز کو بین کیا ہے، میں نے ایکٹرز کو بین کیا ہے، میں نے تھیٹرز کو بڑی SOPs جو کووڈ کا ہمارا چل رہا ہے اس پہ سختی کی ہے. پھر جو مانیٹرنگ کی ہماری پہلے ٹیمز تھیں جو بڑے عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھیں، ان سب کو میں نے بدل دیا ہے. کمیٹیز میں نے نئی بنائی ہیں. خود میں سرپرائز وزٹ کرتا ہوں وہاں کے. میں 2 دفعہ وہاں خود بھی گیا ہوں کیونکہ ابھی محرم کی وجہ سے کچھ عرصہ پھر بند رہا ہے. تو اب اس طرح اب جائیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو چینج فیل ہوگا. بلکہ وسیم صاحب جاتے رہتے ہیں، وسیم صاحب سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اب جا کر انہوں نے کتنا چینج ویزیبل ڈفرنس فیل کیا ہے انشاءاللہ. اور تھیٹر کے وہ لوگ، وہ جو تھیٹر کے اونرز ہیں اور جو تھیٹرز کے وہاں پہ ایکٹرز ہیں، وہ جو عادی ہو چکے تھے عرصہ دراز سے. یہ بھی تو رکاوٹ آتی ہوگی کیونکہ وہ ایک سلسلے سے کئی سالوں سے وہ ایک چلا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا دکھا رہا ہوں. سننے والی آڈینس کون سے ایک مخصوص قسم کا طبقہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. باقی نہ فیملیز آتی ہیں، باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں، تو ان کی طرف سے بھی تو دباؤ ہوگا، ان کی طرف سے بھی تو کوئی یقیناً پریشر ہوگا آپ پہ. اس میں دیکھیں جی میں نے ان سے میٹنگ کی ہے سب سے پہلے. کیسا رسپانس تھا ان کا؟ ان کی طرف سے رسپانس بڑا اچھا تھا. ایسا تھا کہ میں نے ان کو ایک بات کہی ہے. میں نے دیکھیں جی آپ کو گورنمنٹ کے کسی ادارے کی طرف سے، گورنمنٹ کے کسی اہلکار، چھوٹے اہلکار کی طرف سے، بڑے اہلکار کی طرف سے کسی قسم کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا. یو آر فری ٹو پرفارم. لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ آپ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو ہر صورت میں فالو کریں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آئی جس میں وائلیشن رپورٹ ہوئی تو میں کسی صورت اسپیئر نہیں کروں گا. پھر وہ 2-3 ایکٹریسز کو میں نے بین کیا ہے، 1-2 ایکٹر کو بین کیا ہے. میں نے وہاں جا کے ایفیڈیوٹس ان سے اب لکھوائے ہیں اور اس کے بعد جو مالکان ہیں ان کو بار بار تنبیہ کی ہے. اور آخری تنبیہ اب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی وائلیشن رہی تو تھیٹر ہی بین کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ ان کے بقول ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہی یہی تھیٹر ہے. تو میرا خیال ہے وہ نہیں چاہیں گے. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہ اچھا بزنس بن سکے. اچھا لوگ اگر وہاں سے انکم بھی حاصل کریں تو ایک اچھے انداز میں لوگ وہاں پہ جائیں، کمائیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن کانٹینٹ اچھا دیں، لوگ آئیں گے دیکھیں گے. بالکل آپ کی بات بجائے ہے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اب ہم اسی بات پہ لوگوں کو جو بڑے اچھے رائٹرز ہیں ہمارے ان کو بھی ہم راغب کر رہے ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ بھی تھیٹر کے لیے اب لکھیں. اور جو ایکٹرز ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل طریقے سے آئیں اور پرفارم کریں. باقی 2-3 چیزیں جو تھیں جس میں ہمارے چھوٹے اہلکار جو ویجیلنس کمیٹی کے نیچے ہم کمیٹیاں بناتے تھے، مانیٹرنگ کمیٹیز، تو ان کا عموماً رویہ یہ ہوتا تھا ماضی میں کہ وہ کوئی کہتے تھے جی ہمارے جو دوست ہیں 4 گیسٹ ہیں ان کو بھی دکھا دیں. تو وہ ساری پریکٹس میں نے بند کر دی ہے. ان کی طرف سے کسی قسم کی ناجائز ڈیمانڈ وہ میں نے بند کر دی ہے. کوئی ناجائز کوئی گیسٹ دکھائیں وہ میں نے بند کر دیے ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی ریلیکسیشن اگر وہ دیتے تھے کسی بھی حوالے سے تو وہ میں نے اس کو کاؤنٹر کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں، وہ بھی ان کو چیک کرتی ہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی وائلیشن کریں اور وہ رپورٹ نہ ہو اور پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو. وسیم سے جانیں گے. وسیم بتائیے گا اس طرح کسرانی صاحب نے اسٹیپ لیے ہیں تو کیا چینج دیکھنے جا رہے ہیں آپ، اور اس حوالے سے ویجیلنس کمیٹی کا پہلے کیا کردار رہا ملتان میں اور اب کیا کردار ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. ویجیلنس کمیٹی کی اگر ہم پرانی ساخت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تھیٹر کی ساخت کو بھی کافی نقصان پہنچا کیونکہ وہ ایک اتنی ایکٹیو نہیں تھی. اور میں نے اپنے ہول کریئر اس 2-3 سال کے اندر اتنی سٹوریز نہیں دی بین ہونے کی جتنی اس ویجیلنس کمیٹی. ہم آپ کو مینشن بھی کرتے رہے کہ وسیم اس پہ بھی فوکس کرے. اس پہ بھی فوکس کرے. فوکس کیسے کرے جب چیئرمین ویجیلنس خود فوکس نہیں کر رہا، مانیٹرنگ ٹیم خود فوکس نہیں کر رہی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جس طرح بتایا گیا چیئرمین کی جانب سے کہ پہلے اسکرپٹ چیک ہوتا ہے، پھر ریہرسل چیک ہوتی ہے، پھر کاسٹیوم چیک ہوتے ہیں، پھر SOPs چیک ہوتی ہیں، پھر مانیٹرنگ ٹیم وہاں بیٹھتی ہے. اگر اتنا چیک اینڈ بیلنس کے بعد بھی تمام کام ہو رہا ہے تو پھر خرابی کہیں تو ہے. جس تھیٹر کی بات ہو رہی ہے، علی تاج کی بات کریں، اجوکا تھیٹر کی بات کریں، کوئی بھی بات کریں، تو اس میں جو ڈیزرونگ ایکٹر ہوتا تھا
اس کو جو ہے فرنٹ پہ رکھا جاتا تھا. آج سچویشن یہ ہے کہ جو ایکٹر ہمیں ٹکٹس زیادہ دے گا, جو فیمیل ہمیں ٹکٹس زیادہ دے گی, اس کو ہم مین پہ رکھیں گے. وہ جس طرح کا بھی وہ کردار ادا کرے, جس طرح کا. اب ایک آرٹسٹ کی اپنی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر 2-2.5 لاکھ روپے کے اندر فائنلائز ہو رہی ہے تو وہ 30 ٹکٹوں یا 40 ٹکٹوں کے فائنلائز ہو رہی ہے کہ آپ 40 ہمیں فرنٹ کی ٹکٹس دیں گے, پھر اس کے بعد ہم آپ کا مین پوسٹر بھی لگائیں گے, آپ کو مین پر رکھیں گے. جو ڈیزرونگ ایکٹر ہے وہ تو بیچارہ پہلے دوسرے رول پہ آ گیا, مین پہ ہم نے اس کو کر دیا جہاں سے ہمیں کمرشلائز چیزیں جو ہے کمرشلائز میرے خیال میں ہونا چاہیے. لیکن جو چیز آپ کو جو بیچ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا کنسرن ہے, لیکن جو آپ دکھا رہے ہیں وہ تو کم سے کم ٹھیک ہو نا. اگر ایک خاتون ایکٹر جو ہے دن بھر اپنے اس طریقے سے کام کرتی رہے گی لوگوں کو بلانے کے لیے, اور ایسے تو نہیں لوگ آ جاتے نا, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی معاہدات جو ہے وہ طے ہوتے ہیں. تو ہم نے آرٹسٹوں کو اس حد تک پزل کر دیا ہے کہ وہ بیچارے خود اس نظریے میں پریشان ہیں کہ انہوں نے شو چلے یا نہ چلے اپنی طرف سے انہوں نے لوگ کر کے دینے. کمرشل. اچھا, یہ تو بات سارا سلسلہ فیملیز کا رجحان ہم سینماز میں دیکھتے ہیں کہ سینما بھی گنے چنے ہیں ملتان میں, اور تھیٹرز بھی گنے چنے ہیں. تھیٹرز میں تو کوئی فیملیز آتی نہیں ہے. آرٹس کونسل کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ایک اچھا رجحان ہوتا ہے فیملیز کا. جب بھی وہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں. تو ملتان میں کیا اس طرح کے جو جگہ ہیں ان کو مزید کس طرح ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح اس رجحان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو اسکرپٹ ہے تھیٹر کا وہ بہت ہی کمزور ہے, نہایت کمزور. آپ نے 10 سال پرانا اسکرپٹ نکالا, اس کو جھاڑا اور اسی کے اوپر دوبارہ پرفارم کر کے آپ نے ڈرامہ کرا دیا. ایون جب میں ایکٹرز کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہوں تو ان کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ ان کا رول کیا ہے. جب ہاں وہ رول کیا ہے آپ کا اس ڈرامے میں, ڈرامے کی تھیم کیا, اچھا وہ کیا ہوتی ہے. اب پھر ان کو خود سمجھانا پڑتا ہے, چلے آپ ایسے کہہ لیں, پھر آپ ایسے کہہ لیں. سچویشن یہ ہے کہ ایکٹرز کو جسٹ ہائر کیا جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں سن کے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا نام ہے اور کیا پرفارمنس ہوگی اس میں. لیکن بالکل اسی طریقے کیونکہ نام جو ہے وہ چیزوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ہم اپنے ڈراماز کے نام دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر جو چل رہے ہوتے ہیں تو تمام تھیم سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن ان کے نام اتنے عجیب سے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ایکٹرز ہیں ان کو جسٹ ہائر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جسٹ وہ فن کریں, جس مرضی طریقے سے لوگوں کو ہنسائیں, چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا غلط. لیکن جس طرح ایک مہینے میں اسٹیپ لیے گئے امید کر سکتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی. بالکل صاحب آپ بتائیے گا, ہم آپ کو بھی اس حوالے سے لیں گے, اس میں بھی ایڈ کر دیں اسکرپٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں, میں خود تعلیم کے شعبے کے ساتھ ساتھ میں خود لکھاری بھی ہوں. میری 2-3 کتابیں جو ہے, ایک کتاب شائع بھی ہو چکی ہے, ملتان کی تاریخ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میری کتاب تیار ہے. بچوں کے حوالے سے میں نے کافی کام کیا. اسکرپٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 پرابلمز آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک جاندار قسم کا اسکرپٹ نہیں لکھا جا رہا. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے تعلیمی اداروں میں بزم ادب کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. ہمیں بھی یاد ہے, ہم بھی اسکول میں اکثر پرفارم کرتے تھے. ہم پڑھتے تھے تو ہر تھرسڈے کو, فرائیڈے آف ہوتا تھا, تھرسڈے کو بزم ادب کا لیکچر ہوتا تھا ایک پراپر جو ہے. اس میں کلاس ٹیچر جو ہے ہر بچے کو موقع پرووائڈ کرتے تھے کہ وہ آئے اور پرفارم کرے. اب جس بچے میں جو کوالٹی جو ایبلٹی ہوتی تھی وہ آ کے پرفارم کرتا تھا. اس سے بچے میں گرومنگ پیدا ہوتی ہے, اس سے بچے میں بوسٹ اپ آتا ہے, اس سے بچے میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ آگے چل کر وہی ایک اچھا ایکٹر بنتا ہے, وہی ایک اچھا لکھاری بنتا ہے, وہی ایک اچھا پلیئر بنتا ہے. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا, یا ویسے نہیں رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. پنجاب یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج آف پنجاب لاہور, گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے, یہ دونوں بڑے فیمس ادارے تھے. جتنے بھی اچھے رائٹرز ہیں, ایکٹرز ہیں, اکثر وہاں سے ان کی جو ڈرامٹک وہ ہوتی تھی سوسائٹی جو ہے, وہاں سے وہ لوگ نکلے. تو اب یہ سلسلہ تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں اچھے رائٹر جو پیدا نہیں ہو رہے, اچھے رائٹر جو وہ سامنے نہیں آ رہے. اور دوسری جو وجہ ہے, ہمارے ہاں پڑھنے کا رجحان جو وہ ختم ہو گیا, وہ جو کتابوں کی طرف لگاؤ اب نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جسٹ وہ سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں, سلیبس کو رٹا لگاتے ہیں اچھے نمبر لینے کے لیے, اپنی ڈگری کو اچھا بنانے کے لیے. آپ لائبریریز میں چلے جائیں, ملتان کے اندر باغ لانگے خان لائبریری ہے, خالی ہوتی ہے. میونسپل اس کی جو حالت ہے اس کے حوالے سے بھی میں کئی بار پیکج بنا چکا ہوں. اس کے علاوہ جو لائبریری جہاں پہ قلعہ کنہ قاسم باغ کے پاس ہے, میں خود کئی بار جب میں کالج میں تھا تو میں نے کہا کہ وہاں جاتا ہوں, کیا سچویشن ہوتی ہے, 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں اخبار پڑھنے والے, اس کے علاوہ وہ خالی ہوتی ہے. کسانی صاحب, اس پہ ہم بات کریں گے. آپ نے بات کی کہ اچھے رائٹر ہم لائیں گے. اچھے رائٹر کس طرح سے ان کو کنوینس کیا جائے گا, اور کیا وہ جس طرح کا ایک امیج بن چکا ہے تو کیا وہ اس بات پہ تیار ہوں گے کہ ہم اس ڈرامہ میں ہمارے یہ جو ایکٹر ہیں اس میں پرفارم کریں, تو اس کو کس طرح ان کو راغب کیا جا سکتا ہے؟
اچھا میں ایک گزارش کر دوں کہ تھیٹر جو ہے نا وہ ایکچولی ایک فن ہے. مطلب تھیٹر یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے گھر سے آئے اور مطلب اس کو ہمیں لینا ہوگا ایز اے ایک اسٹڈی کے طور پہ لینا ہوگا. ہمیں جس طرح پروفیسر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ تعلیمی اداروں میں جیسے یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز میں تھیٹرز کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں, ہونی چاہیے بھی صحیح. اب گورنمنٹ کالج ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے, اس میں تھیٹر کے بڑے بڑے کتنے نام نکلے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے کتنے نکلے ہیں, ایف سی کالج ہے, بڑے بڑے جو بھی ادارے ہیں جو کہ مطلب ظاہر لاہور ایک ہب رہا ہے ہمارا تعلیم کے حوالے سے. اب ملتان بھی انشاءاللہ ہمارا ایک بڑے اچھے یہاں پہ این سی اے ہے اور باقی بھی پرائیویٹ ادارے جتنے بھی ہیں ہماری یونیورسٹیز, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی, اس میں بھی اس طرح کے باقاعدہ ایک تو کلاسز ہونی چاہیے. پھر وہ جو ایک ٹیٹوریل کا پیریڈ فرما رہے تھے پروفیسر صاحب, وہ ہوا کرتا تھا, ادبی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں. بجائے انہوں نے فرمایا کہ بکس جو پڑھنے کی بک ریڈنگ تھا وہ ہابی رہی نہیں ہے اب ہماری. تو مجھے یاد ہے جب ہمیں کوئی پوچھا کرتا تھا آپ کی ایکٹیویٹیز یا ہابیز یہ ہیں تو ہم بتاتے تھے بک ریڈنگ. اب مجھے نہیں یاد کہ بک ریڈنگ کی طرف ہمارے بچے موبائل سے ان کو فرصت ملے تو بک ریڈنگ کی طرف آئیں. ادبی اچھا یہ والدین ٹیچرز کے ساتھ ساتھ یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم اور پڑھنے کی طرف راغب کریں. اب مجھ سے پوچھا گیا ایف ایس سی لیول پہ جب when I have done my graduation تو میں ادب کی ساری کتابیں اردو ادب کی پڑھ چکا تھا. اس کے بعد پھر میں انگلش لٹریچر کی طرف آیا تو انگلش لٹریچر کو بھی میں نے پڑھا, لیکن اردو لٹریچر میں نے شہاب نامہ بڑی بڑی کتابیں شہاب نامہ سے لے کر علی پور کا علی سے لے کر اور وہاں مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ساری اور رحیم گل اور مطلب جس رائٹر کا آپ نام لیں میں نے وہ پڑھے ہوئے تھے. آج کے بچے میں موبائل کی وجہ سے وہ ادب میں وہ رغبت ہی نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا سارے کے سارے والدین سے, اگر اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا, بلکہ میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جی سی ایس ایس کیسے کرنی ہے, پی ایم ایس کیسے کرنی ہے, گائیڈ کریں. تو میں ان کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے اس کو لے لیں. یہ ساری صورتحال ہے, ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا رجحان کتاب کی طرف کم ہے, ادب کی طرف کم ہے. ہم انڈین موویز آتی ہیں سارے لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پاکستانی جو کمپٹیشن ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. بجٹ لگانے کا کوئی تیار نہیں ہے, انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی تیار نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں اچھا کنٹینٹ کیسے آئے گا, اس حوالے سے بتائیں. جی میں بالکل یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے اچھے رائٹرز ہیں نا وہ جہاں پہ کالم لکھتے ہیں, جہاں پہ ناول لکھتے ہیں, جہاں پہ افسانہ لکھتے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا اپنی خدمات دینا ہوگی. ایگزیکٹلی جب تک وہ نہیں آئیں گے. ہمارا بڑا ایک رائٹر ہے, بڑا ادیب ہے, جب وہ ادب جو ایک بڑا ادیب تھیٹر کو اڈاپٹ نہیں کرے گا وہ تھیٹر میں آئے گا نہیں. اشفاق احمد نے کتنے خوبصورت ڈرامے لکھے ہیں اور کتنے سبق آموز ہیں وہ. آپ دیکھیں جب وہ زاویہ پروگرام کرتے تھے ان کی کتابیں بھی ہیں, وہ من چلے کا سودا, اور اس کے علاوہ زاویہ میں کتنے سبق آموز واقعات ہیں. تھیٹر انہوں نے لکھے بھی ہیں بعض اوقات, لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو ادیب بھی ہے نا وہ اس کی طرف راغب نہیں ہے. وہ بھی کسی حد تک کمرشلائز ہو گیا, مجبوری ہے اس کی, روزی روٹی اگر یہی ہے تو اس نے پھر وہ چیز بیچنی ہے نا جو بکے. لیکن میری گزارش اب سارے جو نوجوان نسل ہے اس سے بھی ہے, اور جو ہمارے لکھنے والے ہیں پیارے لکھنے والے ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ تھیٹر کو بھی اپنا سمجھیں, تھیٹر کو اڈاپٹ کریں, اور گورنمنٹ ان کی اس حوالے سے بھرپور سپورٹ کرے گی. جی بالکل, ویجیلنس کمیٹی کے چیئرمین تو اس حوالے سے یقین دہانی کرا رہے ہیں, اور اس حوالے سے نوجوانوں کو, والدین کو اس حوالے سے فوکس کرنا ہوگا کہ ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ سرگرمی ہیں ان کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہوگا. اور گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج تھیٹرز کے حوالے سے, شوبز کے حوالے سے, اور جس طرح آپ نے پہلے جانا کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو انتظامیہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے. چیئرمین ویجیلنس کمیٹی نے اپنے رول کے حوالے سے بتایا, اور چند دن پہلے جو انہوں نے کچھ غیر مناسب سرگرمیوں پر کچھ آرٹسٹ کو بین کیا تھا اس حوالے سے بھی بتایا, اور اس حوالے سے اس بات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے تھیٹر کو مزید بہتر بنا پائیں گے. لیکن شرط وہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں بھی اس حوالے سے کچھ چیزوں کو مینیج کرنا ہوگا, کچھ چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. وسیم سے ہم جانیں گے کہ وسیم اس حوالے سے ہمیں کیا مزید بتا سکتے ہیں. وسیم بتائے گا کہ تھیٹر کی آپ ایک الگ ہی لائف ہے, شام کی لائف ہوتی ہے, رات کی لائف ہوتی ہے, اور اکثر اوقات میں وہاں پر یہ سارے ڈرامہ, اس کے علاوہ جو مختلف میوزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. ملتان میں اوور آل اگر ہم بات کریں انٹرٹینمنٹ کی تو کس طرح کی انٹرٹینمنٹ ملتان میں جاری ہے, اور ہم اس کو مزید کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان میں جو انٹرٹینمنٹ جاری ہے، ملتان میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، تو ان کو مزید کس طرح بہتر ہیں یا کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ آپ کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور آپ چاہے تو 4 لوگ جہاں پہ جمع ہوں آپ اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل سچویشن کی بات کرتے ہیں ملتان کی، تو ملتان میں اکثر اوقات شام کو آرٹس کونسل میں ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں. باقی ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ تھیٹر اور سینما بچتا ہے. تھیٹر اور سینما میں فیملیز کا رجحان آپ کے سامنے ہی ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کا وقت کہاں پر گزاریں. ابھی تک تو کوئی تھیٹر میں تو نہیں گزار سکتے، تھیٹر کا اسکرپٹ ہمارے ہاں کمزور ہے، تھیٹر کا ڈرامے میں کچھ قباہتیں ہیں جن کو ہمیں مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس موویز بچتی ہیں. سینما کی طرف چلتے ہیں تو سینما میں آپ کے سامنے سچویشن ہے، پینڈیمک کے دوران بڑا ٹف ٹائم جو ہے انڈسٹری نے گزارا ہے اور اس میں کوئی کام بھی نہیں ہوا. اب سینما مالکان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، دنیا بھر میں کچھ کام نہیں ہوا تو ہر جگہ سیم سچویشن ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے سختی سے اس چیز کی مذمت بھی کی اور وہ بالکل بھی لائک نہیں کرتے کہ وہ انڈین مواد کو اپنے ہاں نشر کریں. اب سچویشن یہ بچتی ہے ہمارے پاس، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جس طرح ارطغرل ڈرامے ایک پوری لہر جو ہے وہ تبدیل کی، اسی طریقے سے ترکی مزید ڈرامے ہیں، تو گورنمنٹ ہمیں اس حوالے سے ڈبنگ کی اجازت ہے تاکہ ہم جو ڈفرینٹ مسلم کنٹریز کے بنے ہوئے ڈراماز ہیں یا فلمز ہیں ان کو ہم شارٹ کر کے اپنے اسٹوڈیو میں 3 آورس پر لائیں اور اس کے بعد اس کی ڈبنگ کرنے کے بعد ہم شہریوں کو ایک اچھی تفریح جو ہے رسپانس آیا ارطغرل کے حوالے سے یا دیگر ڈرامے، ترکش ڈرامے یا دیگر ممالک کے ڈرامے کے حوالے سے رسپانس ہے تو وہ یقیناً ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا. کسان صاحب ہم اس حوالے سے جانیں گے سینماز کے حوالے سے. سینمے بند رہے اور اب جتنی ریلیکسیشن گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے، ٹیکس معاف، انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی جس طرح ہوتی ہے وہاں پہ نہیں چلتی، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے رائٹر، ہمارے جو پروڈکشن والے ہیں وہ اگر اچھی موویز نہیں بنا پا رہے، اچھی موویز نہیں دکھا رہے، تو قصور کس کا ہے؟ کہاں پہ ایشو آ رہا ہے؟ اصل میں ایک اچھی مووی ایک اچھے بجٹ کی متقاضی ہے. تو ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ سینما پہ یا مووی میکنگ پہ میرا خیال ہے بجٹ لگانے پہ تیار نہیں ہے. اور جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں پھر وہ اس بات پہ مجبور ہیں کہ وہ کوئی تھوڑا سا کم ریٹ کی اور کم لیول کی موویز بنائیں جس میں بجٹ زیادہ انوالو نہ ہو. لیکن میری پھر وہی ہوگی کہ ہمارے مختلف طبقات، ایون گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اگر اس کو پیٹرونائز کرے اور اس کو سسٹمیٹک بنیادوں پہ استوار کرے، سینما انڈسٹری ہو سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹسٹ پہ اعتماد تو کیا جاتا ہے، ان کو مختلف ہم دیکھتے ہیں ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں حکومتی سطح پر. ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف آرٹسٹ کو اس بار بھی 14 اگست پہ بھی ان کو ایوارڈز دیے گئے. حکومت کی جانب سے اس لیول کا اعتماد، اس لیول کا کہ پورے آپ کا پریزیڈنٹ ایک آرٹسٹ کو ایک ایوارڈ دے رہا ہے تو ایک کافی بڑی بات ہوتی ہے. اس طرح کے اعتماد تو دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا بزنس مین شوبز کی طرف نہیں آنا چاہتا تو پھر ہم شارٹ فلمز جو بن رہی ہیں ان کا بھی تو کانٹینٹ اچھا نہیں ہے، ان کا بھی جو اسکرپٹ ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے. اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان میں اس وقت ہم کچھ سرائکیز موویز کی طرف لوگ جا رہے تھے، تو کیا رجحان دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی مانیٹرنگ آپ نے کی ہے، تو آپ کو کیسے فیل ہوا ہے؟ اچھا، وہ سرائکی موویز کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا کلچر ریفلیکٹ ہوتا ہے. بڑی بڑی انٹرٹیننگ موویز تھیں، بڑا لوگوں نے اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع کر دیا تھا. تو یہی میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اگر وہ ٹرکش ڈرامہ ہمارے ہاں چل سکتا ہے لوگوں کو، تو چاہیے کانٹینٹ ہی چاہیے. کانٹینٹ جتنا اچھا ہوگا مطلب ایک انویسٹر جتنا زیادہ یہاں پہ آئے گا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ مووی میکنگ کے لیے تو فائنانس نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پرسنل ایک اچھا جو انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ، بالکل گورنمنٹ انوائرمنٹ فراہم کر سکتی ہے. گورنمنٹ آپ کو ٹیکسز جیسے آپ نے فرمایا معاف کر سکتی ہے. گورنمنٹ آپ کو فی میں کنسیشن کوئی ہے تو وہ دے سکتی ہے. تھیٹرز ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں، الحمرہ ہے لاہور میں، اور اس طرح کے تماثیل اور باقی بڑے تھیٹرز، ملتان میں آرٹس کاؤنسل ہے، باقی جگہوں پہ بھی، ڈی جی خان میں بھی ایون آرٹس کاؤنسل ہے. اچھی مطلب وہاں پہ بھی موویز اور یہ جو ڈرامہ وغیرہ ہے وہ پرفارم ہوتا ہے. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے وہ اس میں انویسٹ کرے، اور جو انٹلیکچوئل اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ایک طبقہ ہے وہ دے، ادیب دیں، ہمارے افسانہ نگار، ناول نگار، رائٹرز وہ ہیں. اب مووی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سارے شعبوں کو اس پہ کنسنٹریٹ کر کے فوکس کر کے ایک تعاون اس میں ہوگا. پروفیسر صاحب ہم آپ سے جانیں گے کہ تعلیم کے حوالے سے اب اسکولز کالجز اوپن ہونے جا رہے ہیں،
تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بچے اسکول نہیں گئے, ٹیچرز بھی اسکول نہیں گئے, دونوں طرف بیہیویئرس کے ایشوز آئیں گے. یقیناً ٹیچرز کو بھی اس حوالے سے مشکل ہوگا کیونکہ 6 مہینے کی روٹین اور بچوں کی تو بالکل ہی روٹین چینج ہو گئی ہے. تو اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے گا؟ ٹیچرز کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا کوئی میٹنگس جاری ہیں کہ ہم نے جس طرح پہلے کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہمارے اسکول کا رزلٹ یہ ہوگا, اب تو اسکول اوپن ہونے کی بات ہو رہی ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی یقیناً ٹیچرز کمیونٹی بھی اس حوالے سے سوچ رہی ہے اور آپس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور جو ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے اس حوالے سے بھی جو ہے بات چیت چلی ہے کہ کیسے ہم اس کو لے کر چلیں. اب 2 مسائل جو ہے نا بڑے سامنے آئیں گے. پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ بچوں کو کیسے مینج کیا جائے, کیونکہ 6 ماہ کا گیپ ہے کورونا کے ایس او پیز کے ساتھ, جو ایس او پیز کے ساتھ جو ہے کیسے اس کو مینج کیا جائے, اور جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ہم کیسے جو ہے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیسے ان کو دوبارہ ٹریک پر جو ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ لا سکتے ہیں. میں بات کاٹ رہا ہوں, میری والدہ ٹیچر ہیں تو وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو جب پڑھاتی تھی تو وہ بتاتی تھی کہ ان کو پڑھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک دن بچہ نہ آئے تو دوسرے دن اس کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ یہ بھول چکے ہیں. اب جو نرسری کلاس کے, دوسری کلاس کے, تیسری کلاس کے یا 4th 5 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب 6 مہینے اسکول نہیں گیا تو میرے خیال میں اگر گھروں میں ان کی پریکٹس نہیں رہی, جس طرح ہم دیہات کے اسکول دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کم پریکٹس ہوتی ہے گھر میں ایجوکیشن کی, تو ان کو تو یقیناً دوبارہ سے اس طرف لے کے آنا, دوبارہ سے ان کا جو پیپر ایگزام کے حوالے سے روٹین بنانا کافی مشکل ہوگا. جی یقیناً مشکل ہوگا. چھوٹے بچوں کو تو خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے ان کو اس طرف لانا جو ہے کتنا بڑا گیپ, اور گیپ کو فل اپ کرنا یقیناً جو ہے وہ مسائل ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ٹیچر جو اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے پلاننگ بھی کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. ایک اور جو بڑا مسئلہ سامنے آئے گا وہ آئے گا سلیبس کو کور کرنے کا, سلیبس کو کور کرنے کا, کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہو جائے گا. اب سپٹمبر تقریباً مڈ جو گزر چکا ہے, تو آگے مئی میں, مارچ میں تو میٹرک ایگزام ہوتے ہیں, مئی میں جو ہے وہ اس کے انٹر کے ہوتے ہیں, تو اس ڈیوریشن کے دوران سلیبس بھی کور کرنا ہے, وہ بھی کور کروانا ہے بچوں کو جو ہے. تو یہ چیلنج کالجز کا آپس میں کمپٹیشن بھی ہے, اور یہ چیلنج پاس ہو رہے ہیں, کتنے پوزیشن لے رہے ہیں, جی تو وہ سلسلہ بھی, اور اس کے علاوہ والدین کا دباؤ بھی کہ ہمارا بچہ کیا پرفارم کرے گا. تو یہ چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. انشاءاللہ اس پہ ٹیچرز کمیونٹی امید ہے کہ پورا اترے گی, اور انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ جو وہ سامنے آئے گا. کسانی صاحب, ادب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ جب انٹر میں تھے تو آپ نے ادبی بکس ریڈ کر لی, شہاب نامہ آپ نے مکمل کر لیا, حالانکہ میں نے یونیورسٹی میں جا کے اس کو مکمل کیا, تو اس میں جو میں نے چیزیں دیکھی وہ کافی انٹرسٹنگ تھی. جو اس نے اپنی پوری لائف پاکستان بننے سے پہلے کا دور بتایا, پاکستان بننے کے بعد کا بتایا, اور جو بیوروکریسی میں چیزیں تھیں, تو اس سے بھی آپ انسپائر ہو کر اس طرف آئے, ایڈمنسٹریشن کی طرف آئے. بالکل جی, بکس جتنی بھی ہوتی ہیں انسپریشنل ہوتی ہیں ساری. آپ آٹو بایوگرافی ساری پڑھ لیں, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ تھے چرچل سے لے کر ہمارے اپنے جو بیوروکریٹس تھے ان کی بہت ساری یہ آٹو بایوگرافیز ہیں. شہاب نامہ ہوا, پھر اس کے بعد ہمارے جیون خان صاحب تھے, ایک سینئر بیوروکریٹ تھے, انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جیون دھارا. اس طرح کافی سارے اور بھی ہیں, کافی انسپریشنل ہوتی ہیں, موٹیویشنل ہوتی ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. میں اسی لیے آپ سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ میرا پیغام بچوں کو پہنچائیں کہ اگر آپ نے کوئی مقابلے کے کسی امتحان میں آنا ہے, آپ نے کوئی بڑا کام لائف میں کرنا ہے, تو بک پڑھنی پڑے گی آپ کو. موبائل میں گیم دیکھ کے اور پب جی کر کے وہ گیم چلی ہوا, 4 دوست بیٹھ جائیں, اس کے علاوہ گیم کھیلتے رہیں, اچھی موویز بھی نہیں آ رہی, ڈرامے بھی نہیں آ رہے. اس کے علاوہ ہم اگر کتابوں کی طرف نہیں جائیں گے تو یقیناً مشکل ہوگا. میں یونیورسٹی لائف کی بات بتا دوں کہ یونیورسٹی میں بھی یہی صورتحال تھی کہ اچھا انوائرمنٹ دیا گیا ہے, فل ایئر کنڈیشن ہوا, لیکن وہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, خالی ہے جو لائبریری ہوتی تھی. تو یقیناً اس حوالے سے فوکس کرنا ہوگا. یہ آپ سے جانوں گا کہ یہ سارے مسائل تو ہمارے پاس ہیں, آپ اس کے ساتھ مختلف ایڈمنسٹریشن کے امور بھی دیکھتے ہیں, تو ان کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں؟ جس طرح ہم ڈومیسائل کے حوالے سے آپ ایڈمنسٹریشن جنرل, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں, تو اس حوالے سے جو دیگر امور ہیں ان کو کس طرح پرفارم کرتے ہیں؟ جی, اس کے لیے میں تو بڑا مطلب پبلک فرینڈلی آفیسر ہوں. آفیسر کہاں ہوں, میں اپنے آپ کو پبلک سرونٹ کہتا ہوں, کیونکہ ہم ہیں ہی سرونٹ, پبلک سرونٹ, پبلک کے خادم میں ہمارا کام خدمت کرنا ہے, نہ کہ کوئی افسری جھاڑنا. تو اس لیے میں نے تو اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں سب کو. میں نے اپنے سارے سٹاف کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ میرے دفتر میں آنے والا کوئی بھی سائل جو ہے وہ آپ سے پہلے مجھے ملے اور میرے پاس آتا ہے, اور میرے پاس اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس ڈائریکٹ ہے, نیچے لیول پہ کسی بھی
जो फट्टे वाले से, किसी टाउट से, किसी छोटे एहलकार के हाथों ब्लैकमेल ना हो। जैसे मैट्रिक आपकी बात कर रहा हूँ, मैट्रिक के बाद जो सबसे बड़ा अहम वालिदैन डिमांड करते हैं वो जॉब की करते हैं, इंटर के बाद भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के बाद भी, तो फिर डोमिसाइल का इशू आता है कि डोमिसाइल बनवाना है। हर स्टूडेंट की डिमांड होती है कि डोमिसाइल मेरा बना हो। तो जब भी वो जाते हैं तो इतनी ज्यादा शराइत होती हैं कि कभी मैंने जब बनवाया तो उस वक्त ये शराइत थी कि अपने यूनियन काउंसिल के मेंबर हो, ये सारे लोग। अब इसमें कोई चेंजेस आई हैं? क्या कोई इसको आसान बनाया गया? बहुत ज्यादा आसान बनाया गया है। उसके लिए सिर्फ स्टूडेंट का आना शर्त, या कोई भी उसका अजीज आ जाए, वालिद आ जाए, कोई और भाई आ जाए, उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3-4 कोई 200-250 रुपए का एक गवर्नमेंट फी है जो चालान बैंक में जमा होता है। उसके साथ वो लगाने के बाद आजकल हम डोर स्टेप पे देते हैं डोमिसाइल। तो ये एक चेंज आई है इस गवर्नमेंट में भी, और हमारी इसमें कुछ एफर्ट हमारी भी शामिल है। हमने डोमिसाइल को पब्लिक स्टूडेंट्स रेलेवेंट और बाकी जो स्टूडेंट्स और लोगों के हवाले से जितने भी काम है हमने सारे आसान कर दिए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे कि अगर आपका कोई काम है, जायज काम है, तो बजाय किसी छोटे लेवल के किसी भी एहलकार से मिलने के सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट आए, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कंप्लेंट सेल भी तो होना चाहिए। है, बिल्कुल है। उसके हवाले से कंप्लेंट सेल है, गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का कंप्लेंट सेल है, इवन सीएम लेवल तक, वजीर आला पंजाब के लेवल पे कंप्लेंट सेल है। अच्छा, फिर मैं नहीं अवेलेबल होता, मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब हर वक्त अवेलेबल होते हैं। कमिश्नर साहब हमारे यहाँ पे बैठते हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर है, तो वो अवेलेबल होते हैं, सारा दिन दफ्तर खुला होता है और कोई भी साइल उनसे आके मिल सकता है। छोटे लेवल के किसी भी एहलकार की कंप्लेंट हो सकती है और उसके जो कंप्लेंट है उसका अजाला फौरी हो सकता है। तो पब्लिक को थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि ऑफिसर जो होता है वो आपका ही खादिम होता है, उसका काम ही आपकी खिदमत होता है। आपने बिला खौफ और बेधड़क होकर उसके दफ्तर में आना है, बताना है कि जनाब मेरा ये इशू है, और फौरी हल हो जाता है। असल में माजी में ना कुछ रवायात ऐसी रही हैं, ऐसे रवैये रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि मैं मजीद मसाइल का शिकार ना हो जाऊं। मतलब कि अगर मैंने कंप्लेंट की तो मेरा काम भी नहीं होगा। माजी में ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोग आए हैं, उस हवाले से नया इन्वायरमेंट आपने लाए हैं। हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पर, उसके बाद वापस आके हम दोबारा से जो अपने टॉपिक है उसका आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आज अदबी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, थिएटर्स के हवाले से भी हमने बात की, इश्यूज़ के हवाले से भी बात की, और हमारा मकसद आर्टिस्ट कम्युनिटी को परेशान करना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि आज उन चीज़ों पे बात करें जिनकी वजह से हम जो थिएटर है, जो हमारी फिल्म्स हैं, हमारे जो सिनेमा है, इसको फ़रोग मिले, हमारी इस इंडस्ट्री को फ़रोग मिले। हमारा मकसद ये था। वसीम, आप बताइएगा, ये जो इंटरटेनमेंट की आप बीट कवर करते हैं, थिएटर को एक साइड पर रख लेते हैं, मुल्तान में इंटरटेनमेंट के हवाले से जो वैसे हम देखते हैं कि आप भी अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि दोस्तों के साथ महफिल जमाए होते हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? और आप जो देख रहे हैं हमारे सामीन, उनको क्या कहेंगे कि किस तरह की इस तरह की जो गैदरिंग है कितनी लाजमी है लाइफ में? देखिए, इंटरटेनमेंट इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। दिन भर की आपकी तमाम थकन को दूर करने के लिए आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, या तो आप अपने दोस्तों के साथ कैबिनेट करें, या फिर आप किसी ऐसी इंटरटेनमेंट चीज़ का हिस्सा बने जो आपका कैथारसिस कर दे। ठीक, और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं और आपको बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं वो भी आप कुछ देर के लिए साइड पर हो जाती है। यही वजह है कि शहरी जहाँ भी बैठते हैं वहीं पर वो अपनी कैबिनेट कर देते हैं। और अक्सर औक़ात मेरे साथ तो ये होता है कि आप किसी भी काम को जब बर्डन समझेंगे तो वो आपको बर्डन लगेगा। जब आप उस काम को जो आपके ऊपर बर्डन हो इंजॉय करके शुरू कर देंगे तो वो आपको अच्छा फील हो। अक्सर आते हुए इवन कि कभी गाड़ी वगैरह भी पंचर हो जाती है तो मैं गाड़ी वगैरह पंचर हो जाए तो उसमें किस तरह एंजॉय किया जा सकता है? मैं वही बता रहा हूँ, गर्मी का मौसम और गाड़ी वगैरह भी आपकी पंचर हो जाए और बहुत चीज। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप उसको अपने आप को कोसे, गाड़ी को कोसे और आप धक्के एडवेंचर समझ लें। हाँ, दूसरा आप उसको एडवेंचर समझे, आप गुनगुनाना शुरू कर दे जब तक वो बाइक की शॉप नहीं आती। तो इसी तरीके के लाइफ के एक्सपीरियंस, बस लाइफ को बढ़ाने के लिए भी ये ख्याल अच्छे हैं, और दूसरा ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए कि आपने काम तो करना है। देखिए, हमारे टीचर कहा करते थे, जिस एज में आप हैं एक दफ़ा आपने ऐसा आना है कि आपने एक फेज से गुजरना है।
چاہے آپ اس فیز کو خود اپنے قریب لیں یا آپ اپنے آپ کو وقت کے اوپر چھوڑ دیں. اگر آپ وقت کو اوپر چھوڑ دیں گے پھر بھی آپ گزریں گے ضرور اس فیز سے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ محنت کر کے اسٹیبلش ہو کے اس فیز سے گزر جائیں کہ آپ کچھ بن جائیں اس وقت تک. اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو حالات نے مجھے جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے میں نے ویسا ہی اس میں انسان سیکھتا رہتا ہے, اور جب مختلف ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وقت میرا کیسے گزرا, یہ وقت کیسے گزرا. پروفیسر صاحب, آپ بھی اس میں ان کریں گے, آپ کیا کہیں گے؟ کچھ آرٹ اور تھیٹر کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو میں تھوڑا سا یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پریویس گورنمنٹ دور میں حکومت نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا اور ایک بہت اچھا کام کیا کہ تعلیمی اداروں میں کمپٹیشن شروع کروائے گورنمنٹ نے, جو ہے پنجاب لیول پہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اسکول کالج اور یونیورسٹیز لیول پہ اس کا ایک بہت اچھا رزلٹ آیا. ایک تو اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ جو ہے, رجحان جو ہے تھوڑا سا اس طرف ہوا. دوسرا, اچھے لکھنے والے اور اچھی پرفارمنس والے جو طالب علم تھے وہ سامنے آئے کھل کر جو ہے. لیکن اب وہ سلسلہ دوبارہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ ہونا چاہیے اور اس فورم سے کورونا کی وجہ سے بھی کافی مسائل سامنے آئے. کسان صاحب, ہم آپ سے جانیں گے, آپ انٹرٹینمنٹ کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو جب آپ فری ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو آپ کس طرح انجوائے کرتے ہیں؟ آپ بھی اس طرح نکلتے ہیں باہر, تھیٹر میں چلے گئے, کس طرح اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ میں فرینڈس کے ساتھ بھی کر لیتا ہوں ٹائم اسپینڈ, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ان کو لے کے کسی مال میں کوئی آئس کریم کھانے چلا گیا. اور میں اگر میرا کوئی لیئر ٹائم ہے تو میں اس میں گیمز بھی کھیل لیتا ہوں, اور میں اس میں بکس بھی پڑھتا ہوں. ابھی بھی میں پڑھتا ہوں, چاہے میں اس کی کافی مصروف شیڈول ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر میٹنگس ہو رہی ہوتی ہیں. کورونا کے دنوں میں تو میرے خیال میں زیادہ مصروف شیڈول تھا کہ ہر جگہ آپ کو جانا پڑتا ہے, ہر جگہ آپ کو SOPs پہ فالو کرانا. تو اس میں بھی اگر ٹائم نکالا تو یہ تو ایک 2 صفحے پڑھیں آپ, بے شک 4 پڑھ لیں, جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے ضرور پڑھیں. اور پھر یہ کہ آپ اخبار ضرور پڑھیں, جو بھی آپ کو اچھا لگے اخبار اپنی مرضی کا پڑھیں, لیکن ضرور اخبار ضرور پڑھیں. اس میں ایڈیٹوریل پڑھنا شروع کریں, اس میں کوئی اچھے اچھے کالم نگار ہیں ان کے کالمز پڑھیں, ان کی جو ایونٹس ان کے ساتھ بیتے ہیں وہ بتائیں, پڑھیں. اور ساتھ میں پھر آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے نا, کیونکہ ٹینشن جو ہے نا وہ ایک فیز کا نام ہے جو ہم اپنے اوپر خود طاری کرتے ہیں. ٹینشن کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ وہ ایک فیز ہے, مینٹل ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم اپنے اوپر خود طاری کر لیتے ہیں. اور یہ آپ کے سارے مسائل کی جڑ ہے. کس بات کی ٹینشن, کیوں ٹینشن, آپ ہٹا لیں اپنے آپ کو اس فیز سے, اس مینٹل کنڈیشن سے باہر. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جس اکثر اوقات ہم ادب کی بات کریں تو ادب میں محبت بھی شامل ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اکثر نوجوان اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو اظہار کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ کچھ ایسے پوسٹنگ کر ہوتے ہیں, فیلنگس نظر آ جاتے ہیں کہ ان کا اس وقت دل کیا کہہ رہا ہے. تو اس کی بجائے اگر ان کو کوئی ایونٹ ہو یا ان کو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں یا انجوائے کر سکیں, تو وہ میرے خیال میں اس طرح کا انتظامیہ کو سوچنا چاہیے کہ زندگی نا توازن کا نام ہے. لائف میں توازن نہیں ہوگا نا تو کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ وہ کامیاب توازن کے بغیر ہو سکے. سارے کے سارے زندگی کا سارا سسٹم ہی توازن بیلنس پہ قائم ہے نا. تو یہ ہے کہ پبلک کے لیے, یوتھ کے لیے کہ کون سی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہاں پہ. تھیٹرز کو چھوڑ دیں آپ, گراؤنڈز یہاں پہ موجود ہیں, آپ کے پاس بکس ہیں, آپ کے پاس بڑے بڑے پروگرامز ہیں, چینلز ہیں, سپورٹس ہیں, مطلب آپ کے پاس بڑے بڑے کیفیز ہیں یہاں پہ, اچھے اچھے ہوٹلز ہیں جہاں پہ آپ کھانا کھانے جا سکتے ہیں, وہاں پہ لائٹ میوزک انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا, کاٹیے آپ کی بات, کیا کرونا کے دن شکر الحمدللہ وہ والا ہمارے پاس وہ نہیں ہے اس طرح کا سلسلہ جو ہم نے پہلے دنوں میں دیکھا؟ تو ہمارے جو گراؤنڈس ہیں جو غیر آباد رہے, کیونکہ ہر چیز پہ پابندی تھی, ہم نے دیکھا کہ بچے اسکول نہیں جا رہے تو باہر گراؤنڈ میں کھیلتے پولیس آ جاتی تھی, ان کو بھگا دیا گھروں میں چاہیے وہ. اب اس کو کس طرح انکریج کریں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹ, جو ہمارے نوجوان گھروں میں بیٹھے رہے, جنہوں نے 6 مہینے کسی سرگرمی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جن کی ریگولر ایکٹیویٹی تھی کہ جم میں جانا ہے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ جم بند ہو گئے. تو اب اس پہ کس طرح ہم فوکس کر سکتے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹر کی طور پر, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, اب جمز کھل گئے, سارے کے سارے جتنے بڑے پارکس ہیں ہمارے وہ اوپن ہو گئے ہیں, پلے گراؤنڈز ہمارے اوپن ہو گئے ہیں. آؤٹ ڈور پہ اگر کسی کو زیادہ نہیں ہے, انڈور گیمز ہیں, مطلب آپ بیڈمنٹن کھیل لیں, بیڈمنٹن کھیلنے کے بہت سارے کورٹس بہت ساری جگہوں میں بنے ہوئے ہیں. اسپورٹس کمپلیکس ہے ہمارا جمنیزیم میں, وہ اس میں میں خود کھیلتا رہا ہوں وہاں پہ, ہمارے آفیسز خود ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو ٹائم تو آپ نے خود نکالنا ہے نا, مینیج تو آپ نے خود کرنا ہے. انتظامیہ اس حوالے سے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے, بالکل ہر حوالے سے. ٹھیک ہے وسیم, آپ بتائیے گا, آپ بھی نوجوان ہیں, آپ اپنا ٹائم کس طرح کنزیوم کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی وہی مواقع ملے ہوئے ہیں
جس طرح سر بتا رہے ہیں, کسانی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈز آباد ہیں, اس کے علاوہ ہماری ساری چیزیں مسلسل ٹھیک طریقے سے جاری ہیں. یہ بالکل فیکٹ ہے. یہ تو اگر اکثر اوقات میرا شام کے وقت جمنیزیم میں چکر لگتا ہے تو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی آنا شروع ہوگی. آپ اپنی جگہ پہ بجا بات کر رہے ہیں کہ کچھ روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے, لیکن ہر چیز کو وقت چاہیے ہوتا ہے دوبارہ اپنی جگہ پہ بیلنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر جو بہتریاں ہیں وہ مزید آئیں گی, اور اب سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں, گراؤنڈز آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں, جمنیزیم پھر سے بحال ہو گیا ہے. شہریوں جو ہے اکثر اوقات میں ابھی جب رات کو لائیو کر رہا تھا سنڈے کے اوپر تو وہ کہتے تھے 6 مہینے بعد ہم نے ایسا سنڈے دیکھا ہے. کینٹ کے اندر ہم موجود ہیں کہ شہری اپنے گھر دوستوں کے ہمراہ باہر گیدرنگ کر رہے ہیں اور انجوائمنٹ دوبارہ اسی طریقے سے آ رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پینڈیمک نے اس طریقے سے ہمیں افیکٹ نہیں کیا جس طریقے سے اس نے آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ نقصان پہنچایا. یہ بھی خدا کی خاص عنایتوں میں سے ایک عنایت ہم پر ہوئی ہے اور ہم بڑا شکر گزار ہیں اس حوالے سے. لیکن کمنگ ڈیز کے اندر جس طرح یہ حالات اب اس حد تک بہتر ہو گئے ہیں, انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ آنے والا وقت جو ہے وہ شہریوں انشاءاللہ امید کرتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ بتائے گا, اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیوں پر ماضی میں کچھ فوکس بھی کیا جاتا رہا اور کچھ حد تک نظر انداز بھی کیا جاتا رہا, یقیناً اس میں ہمارے ٹیچرز کا بھی رول رہا. ابھی ایک ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھی پہلے سیگمنٹ میں, ان کا بھی یہ گلا تھا کہ ٹیچرز تعاون نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ. وہ کہتے کہ آپ کا یہ کام ہے, آپ اسپورٹس میں, لیکن آپ کو تعلیم پہ فوکس کرنا ہوگا. آپ کو جو ہم نے مارکس کے ہیں, آپ کے جو پیپر ہیں وہ اپنے ٹائم ہر حال میں کرنے ہوں گے. تو ٹیچرز کا کیا کردار ہے غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے؟ جو لیکچرز ہیں ان کو کس حد تک دینا چاہیے؟ اور ٹیچرز اب اسکول جس طرح دوبارہ اوپن ہو رہے ہیں, بچوں نے غیر نصابی سرگرمیوں تو 6 مہینے میں کی ہیں, آپ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی لے کے چلنا ہے اور نصابی سرگرمیوں کو, تو کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو اس حوالے سے تمام ٹیچرز کو جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ان کو جہاں پہ سلیبس کو لے کر چلنا ہے وہیں پہ بچوں کو مواقع بھی دینے چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو پارٹیسپیٹ کریں. مثلا ٹیچر لیکچر دے رہا تو ڈیورنگ لیکچر جو ہے بچوں سے کویسچننگ کر لے, بچوں کو کہے کہ یہ ٹاپک ہے, آپ تھوڑا سا اس پہ ڈیلیور کریں, آپ تھوڑا سا اس پہ بولیں. اسی طرح ویک میں 1 ڈے ایک دن رکھ لیں کوئی مقصود جو ہے, اس دن 15 منٹ یا 20 منٹ جو ہے ہاف لیکچر جو ہے وہ اس طرح کا جو سلسلہ کر لی جائے کلاس میں کہ بچوں کو آ جائے بھی بیٹا آپ میں جو ایبلٹی ہے, آپ کسی چیز کا شوق ہے تو آپ یہاں پہ آ کے پرفارم کریں. مثلا آپ کی آواز اچھی ہے, آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں, آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی سانگ سنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آئیں جو ہے اور کلاس کو سنائیں. آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو آ کے سنائیں. اس سے بچوں میں حوصلہ پیدا ہوگا, ٹیچرز کرتے رہیں تو بچوں میں اعتماد پیدا ہوگا اور بچے پرفارم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن پرابلم ایک اور یہ ہے, مین پرابلم جو ہے کہ ٹیچرز پہ پریشر ہوتا ہے سلیبس کے حوالے سے, انتظامیہ کا بھی پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو ہے, اور دوسری طرف جو ہے جو پرائیویٹ اسکول مالکان ہیں ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے سلیبس کور کروانا ہے اور ہم نے بچوں کی پوزیشن لینی ہے اور اچھے مارکس لینے ہیں. اب ایک کمپٹیشن چل پڑا ہے اچھے مارکس کا, ایک دوڑ, ایک ریس لگ گئی ہے اچھے مارکس کی. اس ریس میں جو ہے جو ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یہ مس ہو جاتی ہیں. آخر میں کیا پیغام دیں گے, کیونکہ کل سے اسکول کالجز اوپن ہونے جا رہے ہیں, یونیورسٹیز, تو اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے, والدین کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اسٹوڈنٹس کو تو پیغام یہی ہے کہ جو گورنمنٹ طرف سے SOPs ہیں ان کو فالو کریں, اور جو یہ گیپ آ چکا ہے اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کریں. اپنا تمام فوکس جو آپ ایجوکیشن پر آپ جو وہ کریں. اور پیرنٹس کے حوالے سے میرا میسج یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ بھی اپنے بچوں پر جو خصوصی طور پر نظر رکھیں اور ان کو جو ہے وہ حوصلہ دیں, ہمت بڑھائیں ان کی جو ہے, تاکہ بچے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. وسیم آپ کیا کہیں گے انٹرٹینمنٹ پہ, اگر ہم کلوز کریں تو انٹرٹینمنٹ کو ہم مزید کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, ہماری آرٹسٹ کمیونٹی کے حوالے سے کوئی شارٹ سا پیغام دیں. جس دور میں ہم نے بھی تھیٹرز کیے, اگر ہم اسکول کالج یونیورسٹیز کے تھیٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بجٹ کم ہوتا تھا, میسج بہت اچھا ہوتا تھا. لوگ کے وہ شعر تھا اس کا کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. عزت کے ساتھ کمانا ہر شخص چاہتا ہے, لیکن ضرورت ہے کہ جس سینیریو میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اگر وہاں پر ویجیلنس ہمارا تھوڑا سا مزید ساتھ دے تو جو صورتحال تھیٹرز کی ہے یہ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر فیملی میں تبدیل ہوگی. کسان صاحب بتائے گا, اگر ویجیلنس کمیٹی ساتھ دے تو ہمارا تھیٹر بہتر ہو سکتا ہے, تو کیا پیغام دیں گے ہمارے آرٹسٹ کو اور جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو تھیٹر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ تھیٹرز تو بہتر ہو رہا ہے انشاءاللہ. تھیٹر کا ماحول اب فیملی فرینڈلی ہو رہا ہے انشاءاللہ. میری گزارش یہ ہے کہ فیملیز سے بلکہ لوگوں سے آ کے دیکھیں. سیکیورٹی بھی ہم نے وہاں پہ بڑھا دی ہے, سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, CCTV کیمراز. ایک تو میں کہوں گا کہ تھیٹر بہتر ہو گیا, آپ کو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ویزیبل چینج نظر آئے گا. دوسرا پیغام میرا ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ادبی ایک ہے شوق وہ پیدا کریں,
اور ٹیچرز کے لیے یہ ہوگا کہ ٹیچرز اپنے بچوں کے اندر وہ جو ذوق و شوق ہے اس کو جلا بخشنے میں ان کی مدد کریں. اور میں آخر میں اپنے اس استاد کو بھی ضرور سلام پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے کچھ چھٹی کلاس میں مجھے یہ ان ایکٹیویٹیز میں جو مجھے لے کے آئے تھے, حالانکہ وہ بلائنڈ تھے, وہ مطلب دونوں آنکھوں سے بلائنڈ تھے. بھائی ایک دن انہوں نے مجھے کلاس سے نکالا اور مجھے کہا جی آپ کر سکتے ہو, آ جاؤ چلو پرفارم کرو, تقریر کرو. اور وہ میرے استاد تھے, مطلب سلیم اختر جونی صاحب ابھی بھی ہیں, لیس میں میرے وہ ٹیچر تھے اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تادیر ان کا سایہ جو ہے ہم پہ سلامت رکھے. وہ ابھی بھی بلائنڈ ہیں, ایف ایم پہ وہاں پروگرام بھی ابھی بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسی طرح وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. بچوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ توازن پیدا کریں, اخبار پڑھیں, کتابیں پڑھیں, کتابوں کی طرف آئیں.